شراب 10,000 سال سے لوگ پی رہے ہیں، فیون 5,000 سال سے لوگ پی رہے ہیں، چرس ہے، ہیروئن ہے، بھنگ ہے، دوسرے ماڈرن نشے جو کہ آج کل چلے ہوئے ہیں. کیا ایسی ضرورت ہے کہ ان کو نشے سے چھڑوانا ہی ہمارا مقصد؟ اس زمانے میں جو ٹینشنیں تھی تو لوگ نشہ کرتے تھے، تو آج کی ٹینشنیں اس سے بھی زیادہ. کچھ لوگ کہتے ہیں سستا نشہ، مہنگا نشہ کیا زیادہ پلیئر دیتا ہے؟ یہ تفریق کس نے کی؟ نشہ کر کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، وہ سستا نشہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. جو بندہ نشہ کرتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، لوگ جب نشہ شروع کرتے ہیں ان کے اندر کردار کی خرابیاں جمع ہونے لگتی. کوئی ایسی ٹپ بھی دیں خاص طور پر رشتے کے معاملے میں، اور چیک کریں کہ بندہ نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. کہتے ہیں نا، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہ جو ہمارا کہا مانتا ہے وہ اچھا ہے. اگر میں بہت ہی سمپل سا کویشچن آپ سے یہ کروں، کیا اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ کیا اس کا علاج، جیسے کووڈ کی ویکسین آ گئی تھی، بہت سے موذی مرض ہم نے دیکھے، ان کا علاج بھی آ گیا، بڑی تحقیق ہو گئی، اور میں ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ بھی اپنے ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ 78% مرد جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، 22% خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. اور پاکستان کے اندر ایک رپورٹ یہ بھی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، جس میں ہر روز 700 لوگ وہ مرتے ہیں جو کسی نہ کسی وقت میں نشہ کرنے کے بعد کسی موذی مرض کا شکار ہوئے، اور بالآخر ڈیلی بیسس پر 700 لوگ مر رہے ہیں جنہوں نے پہلے جی تو، اور اتنے تو ٹیررزم سے یا دہشت گردی سے بھی نہیں مرے. تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ اس کا علاج بالکل ممکن ہے. اس کے لیے 3 ہسپتال بہت اہم ہیں. جو پہلا ہسپتال ہے وہ گھر ہوتا ہے. جس گھر میں کسی کو نشے کے مرض کا سامنا ہوتا ہے، تو اگر اسے صحیح طریقے سے وہ ہینڈل کریں تو یہ پہلا ہسپتال ہے جس کا کردار بڑا اہم ہے. جو کسی بھی نشے کے مریض کا اپنا گھر ہے، کہ اس کے نشے کے اوپر گھر والوں نے رد عمل کیا دیا، اور اس کے نشے کے نتیجے میں گھر والوں نے اپنی زندگی کو کیسے چلایا. انہوں نے سچ کا دامن پکڑے رکھا یا سچ کا دامن چھوڑ دیا. انہوں نے اس کو گریس مارکس دیے یا نہیں دیے. انہوں نے اس کی بے عزتی کی یا نہیں کی، کیونکہ بے عزتی کرنے سے تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جب پہلا ہسپتال بالکل کامیاب نہیں ہوتا علاج میں، نیچرلی نہیں ہوتا، تو پھر وہ دوسرے ہسپتال میں جاتے ہیں جسے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر کہا جاتا ہے. تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جب علاج ہوتا ہے تو یہ دوسرا ہسپتال ہے جس میں علاج کے پہلوؤں پر آگاہی دی جاتی ہے، ڈیٹاکس کیا جاتا ہے، نظریاتی تبدیلی پہ کام کیا جاتا ہے، زندگی میں دوبارہ شامل ہونے میں مدد دی جاتی ہے، اور فیملی کو آگاہی دی جاتی ہے کہ وہ جو پہلا ہسپتال ہے تو بعد میں بھی اس نے اسی ہسپتال میں جانا ہے. اسے ہم اب تیسرا ہسپتال کہیں گے. پہلا ہسپتال وہ جہاں ناکام علاج ہوا تو دوسرے ہسپتال میں آئے، وہاں کامیاب علاج ہوا تو پھر وہ تیسرے ہسپتال میں گئے جو پھر ان کا گھر ہے. اگر یہ تیسرا ہسپتال جو ہے یہ کامیابی سے علاج کرتا ہے تو اس کو دوبارہ کبھی دوسرے ہسپتال میں نہیں آنا پڑے گا، یعنی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں. ریہیبلیٹیشن سینٹر میں واپس تب آنا پڑتا ہے جب تیسرا ہسپتال اچھا کام نہیں کرتا، یا پہلی دفعہ جب پہلا ہسپتال اچھی طرح کام نہیں کرتا تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آنا پڑتا ہے. اب کسی گھر میں جب نشے کا مریض نشہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں تو انہیں پھر پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ معاملات کو کیسے طے کرنا ہے، انہوں نے اس کو نشے کے نتائج بھگتنے دینے ہیں کہ نہیں. عموماً اہل خانہ مریض کو نشے کے خراب نتائج سے بچاتے ہیں، اسے بھگتنے نہیں دیتے. وہ نتائج جو نشے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ گھر والے اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور اس کو خالی لیکچر بازی کرتے رہتے ہیں، اس کو خالی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کہ اور تم ایسے نہ کرنا، اور تم ایسے نہ کرنا، اور وہ وعدے کرتا رہتا ہے. تو ایک تو آپ سمجھ لیں کہ کسی بندے کو جب آپ نتائج نہیں بھگتنے کا موقع دیتے تو وہ بات نہیں سمجھتا. کوئی بھی بندہ لفظوں سے نہیں سمجھتا، نتائج سے سمجھتا ہے، اس میں سے گزرنے کے بعد سمجھتا ہے، ورنہ بات چلتی رہتی ہے، ایسے ہی چلتی رہتی ہے. نصیحتوں کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی بندہ آپ کے پاس لیٹ آیا تو
وہ کہتے ہیں سوری میں دیر سے آیا ہوں, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن اگر کوئی دیر سے آیا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ سوری میں دیر سے آیا ہوں, تو آپ کہتے ہیں مطلب تو آپ نے میسج دے دیا کہ آپ نے پسند نہیں کیا, نتیجہ دے دیا اس بندے کو, چاہے وہ کوئی بھی تھا, تو آپ نے اسے نکالا نہیں اس بے چینی سے جو کہ اس کو ہو رہی تھی. تو کسی بھی بندے کو کوئی بھی نتیجہ, جو نشے کی بیماری میں وہ جاب نہیں کرتا تو گھر والے بہانے بناتے ہیں, کہیں اس کو کوئی ادھار وہ پکڑ لے تو گھر والے وہ ادھار چکاتے ہیں, اگر وہ پولیس پکڑ کے لے جائے تو پولیس کو جا کے رشوت دے کے چھڑاتے ہیں. تو ایک تو گھر والوں کو نشے کے نتیجے میں آنے والی کسی بربادی سے نہیں بچانا چاہیے, باقی بچاتے رہیں. اچھا, گھر والوں کو نشے کے مریض کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, خود اپنے لیے جھوٹ بولتے رہیں, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں. اپنے لیے جتنے جھوٹ چاہے بول لیں, اپنے مریض کے لیے جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ مریض کے لیے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اس کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے اپنے لیے جھوٹ بولنا ہے, بسم اللہ, کوئی بات نہیں, بولتے رہیے. آپ نے اپنے کردار کے حوالے سے جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں, لیکن مریض کے کردار کی خرابیوں پر انہیں پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مریض کے کردار کی خرابیوں پہ جب آپ پردہ ڈالیں گے تو اس کی بیماری میں وہ گہرا اترتا چلا جائے گا. تو یہ ہے کہ اپنے لیے آپ کو میں نہیں کہہ رہا, میں صرف اس کے نگہداشت, جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی ڈائبٹیز کے مریض کو آپ مٹھائی نہیں پیش کر سکتے, خود آپ مٹھائی کھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کھاتے رہیں اگر آپ مٹھائی کھانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مریض ہے اور وہ آپ کا پیارا ہے, تو آپ اس کی مدد صرف ایک چیز میں کر سکتے ہیں, اور وہ ہے علاج. اچھا, جب بھی آپ کے دل میں مدد کا کیڑا آتا ہے تو آپ ضرور مدد کریں, اور مدد اس کی کریں جس سے کہ مدد ہو جائے. ایسی مدد نہ کریں جیسے کوئی بچہ تھا تو وہ چپس کھا رہا تھا, تو ایک بندہ آیا کہتا ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اس کے چپس کھانے شروع ہو گیا, تو بچے نے رونا دھونا شروع کر دیا. یہ مدد نہیں ہوتی. ایک بندے کو مدد کا بڑا شوق تھا, تو وہ ایک بندے کو, بوڑھے بندے کو اس نے دیکھا سڑک کے کنارے کھڑا ہوا, تو کہتا ہے میں تمہیں سڑک پار کرا دیتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے سڑک پار نہیں کرنی, تو اس نے اس کو زبردستی سڑک پار کرا دی. تو اس طرح نہیں, بے معنی ہے یہ ایسی مدد کہ ایک بندہ سڑک پار ہی نہیں کرنا چاہتا تو آپ اسے کریں. اسی طرح ایک بندہ جو ہے نشہ بھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا, تو آپ اس کو چوکیدارا شروع کر دیتے ہیں. بھئی پہلے اس کو پوچھ تو لو کہ تمہیں نشہ چھوڑنا ہے اور تمہیں چوکیداری کی ضرورت ہے. تو اگر وہ کہتا ہے مجھے نشہ چھوڑنا ہے تو میرے ارد گرد ہو تاکہ کوئی میرا پرانا سنگی ساتھی آ گیا تو مجھے نشے پہ نہ لگائے, تو پھر وہ تو مطلب ہو گیا نا. لیکن اگر ایک بندہ بھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کا تو کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کی ضرورت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کی مدد کریں. مثال کے طور پر ایک مچھلی ہے, وہ آپ کو تالاب میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہیں ڈوب نہ جائے, تو آپ کو مچھلی کو نکال کے تو آپ گھاس پہ لٹا کے تو اس کو تھپکیاں دیتے ہیں, تو وہ آگے سے اچھلنا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں بڑی خوش ہو رہی ہے, اور اس کے بعد وہ پرسکون ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. تو اسی طرح آپ مریض کی زبان کو سمجھیں, اس کا کہہ کیا رہا ہے, وہ بول کیا رہا ہے, اس کا اصل مطلب کیا ہے. وہ ایک بندے نے کسی کو یہ کہا کہ میرے چچا کے ہاں کل مشاعرہ تھا, تو اس میں فلاں بندے نے مشاعرہ لوٹ لیا. تو دوسرے بندے نے فوراً پولیس کو اطلاع کی کہ وہاں لوٹ مار ہو رہی ہے, اور انہوں نے پولیس کو وہاں بھجوا دیا. پھر اس کے ابا نے مارا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ابا نے مجھے کیوں مارا. تو جب نشے کی بیماری کے ساتھ آپ کا واسطہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ نے تھوڑا کامن سینس کی بجائے سائنٹیفک پروٹوکول پہ چلنا ہے. پھر آپ نے ایسی چیزیں نہیں کرنی جن کے اندر جو ہے معصومیت والی کوئی بات ہو. پھر آپ نے مدد کرنی ہے تو بالکل اس چیز میں مدد کرنی ہے, کیونکہ نشے کا مریض ہر ایک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے مدد چاہیے, مجھے مدد چاہیے. تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا مدد چاہیے, اس مدد کے نتیجے میں کیا ہوگا, کیا اس مدد کے نتیجے میں آپ نشے سے آزاد ہو جائیں گے؟
تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں.